السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں بنگلہ دیش کے ایک عام گاؤں کی سیر پر، جہاں زندگی فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جہاں سادگی، محبت اور محنت سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش کے گاؤں میں لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کی ثقافت کیا ہے، شادی بیاہ کیسے ہوتے ہیں اور کھیتی باڑی کس انداز میں کی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کی تقریباً 60 سے 65% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ دیہات بنگلہ دیش کی اصل روح ہے، جہاں سادہ زندگی مگر جذبات، روایت اور خلوص سے بھرپور۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر کسان، مزدور یا دستکار ہوتے ہیں۔ دیہات کا ماحول صاف، پرسکون اور فطرت کے قریب ہوتا ہے۔ شہری زندگی کے مقابلے میں یہاں وقت جیسے تھمسا جاتا ہے۔ یہاں گھروں کی تعمیر بانس، مٹی، کھجور کی پتیوں یا ٹین سے کی جاتی ہے۔ کچھ خوشحال خاندان پکے گھر بھی بناتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کچے مکانوں میں رہتے ہیں۔ ایک گھر میں اکثر کئی نسلیں اکٹھے رہتی ہے۔ صبح کی شروعات اذان، مرغے کی بانگ یا گائے کے رینگنے سے ہوتی ہے۔ خواتین پانی بھرنے، چولہا جلانے اور کھانے پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ مرد زیادہ تر کھیتوں میں چلے جاتے ہیں یا دریا پر مچھلی پکڑنے۔ بچے یا تو اسکول جاتے یا گھر کے کاموں میں مدد دیتے ہیں۔ بنگلہ دیشی دیہات کی بنیادی خوراک چاول اور مچھلی ہے۔ اکثر لوگ 3 وقت چاول ہی کھاتے ہیں۔ مختلف سبزیوں، دال یا مچھلی کے ساتھ سرسوں کا تیل، ہلدی، ہری مرچ اور دیسی مسالے عام استعمال ہوتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ کچی پیاز، ہری مرچ اور آملیٹ لازمی ہوتا ہے۔ خاص مواقع پر مٹھائیاں، گوشت یا بریانی بھی بنائی جاتی ہے، خاص طور پر شادی بیاہ یا عید کے موقع پر۔ دیہاتی شادی بیاہ رنگوں، خوشبوؤں اور رسومات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ مہندی کی تقریب میں عورتیں گیت گاتی ہیں۔ الوڑ گیت اور بیہولا گان جیسے روایتی نغمے گائے جاتے ہیں۔ روایتی کھانے، ناچ گانا اور مہندی لگانا۔ بارات میں دولہا اکثر کشتی یا بیل گاڑی پر آتا ہے۔ خواتین ڈول اور گیتوں سے بارات کا استقبال کرتی ہے۔ ولیمے میں پورے گاؤں کو بلایا جاتا ہے۔ کھانے میں روایتی پکوان جیسے کھچڑی، بریانی، مچھلی اور میٹھا چاول۔ شادیوں میں پورا گاؤں حصہ لیتا ہے اور اخراجات اکثر خاندان مل کر اٹھاتے ہیں۔ دیہات کی معیشت زراعت پر قائم ہے۔ چاول، جوٹ، گنا، گندم اور مختلف سبزیاں دوسروں کی زمین پر کام کرتے ہیں۔ موسم کا ہر بدلتا اہم فصلیں ہیں۔ کچھ لوگ بطور رنگ ان کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ بارش نہ ہو تو فصل تباہ ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو تو سیلاب آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ پر امید رہتے ہیں۔ فش فارمنگ، مچھلی پالنا بھی روزگار کا بڑا ذریعہ ہے۔ چھوٹے تالابوں میں مختلف اقسام کی مچھلیاں پالی جاتی ہے۔ بنگلہ دیہاتوں میں ثقافت کا رنگ بہت گہرا ہے۔ یہاں بنگلہ زبان بولی جاتی ہے اور روایتی لوک موسیقی مقبول ہے۔ مذہب اسلام اکثریتی مذہب ہے، لیکن ہندو بھی دیہاتوں میں موجود ہے۔ رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور درگا پوجا یہاں بڑے جوش سے منائی جاتی ہے۔ مقامی تہوار نوبو، بور شو، بنگلہ نیو ایئر پر گاؤں کے لوگ سفید اور سرخ کپڑے پہن کر میلے میں جاتے ہیں۔ روایتی ناچ، کھیل اور کھانے پینے کی اشیاء سے بھرپور میلے لگتے ہیں۔ دیہاتوں میں تعلیمی سہولتیں محدود ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں اسکولوں کی تعداد بڑھی ہے۔ زیادہ تر بچے پرائمری تک ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن لڑکیوں کی تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خواتین کا کردار۔ خواتین سلائی، کشیدہ کاری اور کھانے پینے کی اشیاء بنا کر گھر کی آمدنی میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ دیہاتی زندگی فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مونسون کا موسم کسانوں کے لیے زندگی کی علامت ہے، لیکن یہی موسم بعض اوقات سیلاب بھی لاتا ہے۔ دریا زندگی کا اہم حصہ ہے۔ لوگ دریا سے پانی لیتے ہیں، مچھلی پکڑتے اور کشتی سے سفر کرتے ہیں۔ گاؤں کے بچے جدید گیجٹ سے دور قدرتی ماحول میں پرورش پاتے ہیں۔ ان کے کھیل بھی مقامی اور دیسی ہوتے ہیں۔ کانچے، کبڈی، لکا چھپی، بانس چڑھنا اور دریا میں تیرنا۔ گرمیوں کے چھٹیوں میں بچے آم توڑنے، مچھلی پکڑنے اور پہاڑوں کی سیر کو جاتے ہیں۔ یہی دیہی بچپن کی خوبصورتی ہے، معصوم، آزاد اور فطرت سے جڑا ہوا۔ خواتین کی جدوجہد اور کردار۔ دیہی خواتین صرف گھریلو کام تک محدود نہیں، بلکہ وہ کھیتوں میں مردوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہے۔
ہنر، کئی خواتین سلائی، زری کاری یا مٹی کے برتن بنا کر چھوٹے کاروبار کرتی ہے۔ کھانا پکانا، عید، شادی یا میلے کے موقع پر خواتین اجتماعی طور پر کھانے پکاتی ہے، جو گاؤں کے اتحاد اور قربت کی علامت ہے۔ خواتین زیادہ تر روایتی ساڑی پہنتی ہے، جبکہ مرد لنگی اور کبھی کبھار پنجابی یا کرتا پہنتے ہیں۔ عورتوں کے زیورات عام طور پر چاندی، پیتل یا مصنوعی ہوتے ہیں۔ ناک کی نت، چوڑیاں، جھمکے اور ماتھا پٹی، یہ سب ان کی ثقافتی شناخت کا حصہ ہوتے ہیں۔ مذہبی و روحانی پہلو، بنگلہ دیشی دیہات میں مذہب زندگی کا اہم ستون ہے۔ گاؤں کی ہر بستی میں کم از کم ایک مسجد ہوتی ہے جہاں بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں اور نماز بجماعت ادا کی جاتی ہے۔ مذہبی اجتماعات، رمضان میں افطار کا اجتماعی انتظام، عید کے دن گلے ملنا اور عیدی کا تبادلہ، یہ سب دیہی مذہبی روایات کا حصہ ہے۔ موسمی چیلنجز اور قدرتی آفات، بنگلہ دیش قدرتی آفات سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ سیلاب، طوفان اور زمین کھسکنا اکثر دیہاتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی کسان اپنی فصل کھو بیٹھتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے، نئی امید، نئی کوشش اور نئی فصل کے ساتھ زندگی پھر شروع کر دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دیہاتوں میں لوک موسیقی کی گونج ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ باول گیت، مرفتی گیت اور جاری گان جیسے نغمے روحانی اور فلسفیانہ پیغام رکھتے ہیں۔ بانسری، ڈول، اکتارا، یہ سب مقامی موسیقی کے اہم آلات ہیں جن سے رات کی محفلیں جگمگا اٹھتی ہے۔ دیہاتی صحت اور علاج کے روایتی طریقے، کبیراج روایتی مالش، یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں۔ گھریلو ٹوٹکے، ادرک اور شہد سے نزلہ زکام کا علاج، نیبو اور نمک سے پیٹ کے درد کا علاج۔ جدید صحت کی سہولیات، اب کچھ گاؤں میں کمیونٹی کلینک بھی موجود ہے۔ دیہاتوں میں مواصلات اور ٹرانسپورٹ، کشتیاں اور نوکا، دریائی علاقوں میں یہ بنیادی ذریعہ نقل و حمل ہے۔ سائیکل اور رکشا، زمینی راستوں پر زیادہ تر سائیکل رکشا استعمال ہوتا ہے۔ جدید تبدیلیاں، اب کچھ گاؤں میں موٹر سائیکل اور بسیں بھی آ گئی ہے۔ دیہاتوں میں تعلیم اور تبدیلی، پرائمری اسکول، زیادہ تر گاؤں میں اب سرکاری اسکول موجود ہے۔ تعلیمی چیلنجز، غربت کی وجہ سے بچے کام پر جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حکومتی اقدامات، مفت کتابیں، یونیفارم اور غذائی پروگرام، مڈ ڈے میل بچوں کو اسکول لانے میں مدد کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کا رجحان دیہات سے شہروں کی طرف، روزگار کی تلاش، زیادہ تر نوجوان ڈھاکہ یا چٹاگنگ میں کام کرنے جاتے ہیں۔ شہری زندگی کے مسائل، مہنگائی، رہائش کی کمی اور تنہائی، دیہات واپسی، کچھ نوجوان نئی مہارتیں سیکھ کر گاؤں میں کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ مستقبل کی امیدیں، ٹیکنالوجی کا اثر، موبائل فون اور انٹرنیٹ سے دیہات دنیا سے جڑ رہے ہیں۔ چھوٹے کاروبار، آن لائن تجارت، ہینڈی کرافٹ کی فروخت، حکومت کی کوششیں، ڈیجیٹل بنگلہ دیش منصوبے کے تحت دیہاتوں کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ دیہاتی معیشت کے بنیادی ستون، زراعت 85% دیہاتی آبادی کا ذریعہ معاش، چاول کی کاشت، بورو، امن، اوس فصل، جٹ کی پیداوار، سبزیاں اور پھل، ماہی پروری، گھریلو تالابوں میں مچھلی پالنا، دریاؤں سے ماہی گیری، چھوٹے کاروبار، دکانداری، دستکاری، مٹی کے برتن، ٹوگیاں، رکشا چلانا۔ جدید دیہات کی تبدیلیاں، سولر انرجی کا استعمال، موبائل فون کا فروغ، مائکرو کریڈٹ کا نظام، کمیونٹی کلینک، صحت کی سہولیات۔ دلچسپ دیہاتی حقائق، ہر گاؤں میں کم از کم ایک چائے کی دکان ضرور ہوتی ہے۔ دیہاتی عورتیں سر پر 20 کلو تک کا وزن اٹھا لیتی ہے۔ 98% گھروں میں موبائل فون موجود ہے۔ شادیوں میں ڈول کی تھاپ لازمی ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں کھیل کود، مقبول کھیل، آڈوڈو قومی کھیل، کبڈی، فٹ بال، گلی ڈنڈا، کھیتوں میں کھیلنا، مقامی ٹورنامنٹس، روایتی کھیلوں کا انعقاد۔ دیہاتی گھروں میں موبائل فون موجود ہے۔ 95% اوسطاً ہر گھر میں 4 سے 6 مرغیاں پالی جاتی ہے۔ دیہاتی عورتیں روزانہ 5 سے 6 کلومیٹر پیدل چلتی ہے۔ دیہاتوں کی خوبصورتی، صاف ہوا، قدرتی مناظر، پرسکون ماحول، سادہ زندگی، باہمی تعاون کی روایت
آن لائن مارکیٹنگ، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے دیہاتی مصنوعات کی فروخت، ہینڈی کرافٹس، مٹی کے برتن، بنگالی ساڑیاں شہری علاقوں میں فروخت، کسانوں کا براہ راست صارفین سے رابطہ، خواتین کی تنظیمیں، گرامین بینک کے تحت خواتین کی خود امدادی گروپ، مائکرو کریڈٹ کے ذریعے چھوٹے کاروبار، سلائی ٹریننگ سینٹرز، کامیاب خواتین کی مثالیں، چھوٹی دکانوں کی مالک، ہینڈی کرافٹس میں ماہر، پولٹری فارم چلانے والی، دیہاتوں میں جدید سہولیات، توانائی کے ذرائع، سولر پینلز، گھریلو استعمال، بایو گیس، گوبر سے گیس بنانا، پانی کی فراہمی، ٹیوب ویل، صاف پانی، بارش کے پانی کا ذخیرہ، دیہاتوں میں ڈیجیٹل انقلاب، زرعی ایپس، موسم اور منڈی کی قیمتیں جاننے کے لیے آن لائن تربیت، یوٹیوب کے ذریعے ہنر سیکھنا، ای کامرس، دیہاتی مصنوعات کی براہ راست فروخت، سوشل میڈیا دیہاتی نوجوانوں میں مقبول، دیہاتوں کی منفرد رسومات، نئی گھر شگون، نئے گھر میں داخلے کی رسم، اکھیڑائی، فصل کٹائی کا تہوار، گڑیال پوجا، دریاؤں کی پوجا کی رسم، نظر منانا، بزرگوں کے احترام میں پیشکش، دیہاتی زندگی کے چند مزید حقائق۔ ہر گاؤں میں کم از کم ایک مسجد اور ایک چائے کی دکان ضرور ہوتی ہے۔ دیہاتی عورتیں ایک دن میں اوسطاً 10 سے 12 کلومیٹر پیدل چلتی ہے۔ 98% دیہاتی گھروں میں موبائل فون موجود ہے۔ دیہاتوں میں شادی کی تقریبات عام طور پر 3 سے 4 دن تک چلتی ہے۔ بنگلہ دیش کے دیہات صرف مٹی اور کھیتوں پر مشتمل نہیں، یہ ملک کی معیشت، ثقافت اور روح ہے۔ اگرچہ یہاں مسائل موجود ہیں، لیکن دیہاتی لوگوں کی محنت اور جذبہ انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے دیہات میں سادگی، خلوص اور محنت کی زندگی ہے۔ یہاں کے لوگ کام میں خوش رہتے اور فطرت سے ہم آہنگ ہو کر جیتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔